ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ انچی، بطول بتا رہی ہے 2-3 دن قبل لاریب آیا تھا، وہ تمہارے متعلق بہت بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تم سیدھے طریقے سے اس کے پاس نہ آئیں تو وہ تمہیں اغوا کروا لے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ملازمہ بطول طبیعت خراب ہونے کے باعث کام پر نہیں آ رہی تھی اور آج آئی تو موقع دیکھتے ہی والی کو رازداری سے سب بتا دیا تھا۔ وہ بھرپور نشے میں تھا، وہ پھر آنے کا کہہ کر خاصا ہنگامہ کر کے گیا ہے۔ والی خاصی پریشان ہو کر اس کو بتا رہی تھی، وہ بھی چند لمحے شاکڈ رہ گئی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ جو بھی آج کل نانو پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ ہاں، تمہاری یونیورسٹی سے واپسی تک بولائی پھرتی ہیں، کئی بار پوچھنے پر بھی یہ بات نہیں بتائی جو آج بطول نے سنائی ہے۔ لاریب شکل سے ہی کمینہ لگتا ہے، بدذات، اگر اس نے تمہیں ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ کس بنا پر کر دو گی؟ جانتی ہو نا، نانو اس کو بھی جھوٹے وعدوں پر لوٹ چکی ہیں۔ اس دور میں کوئی ایسا حاتم تائی نہیں ہے جو بنا کسی لالچ کے اتنا پیسہ دے کر پلٹ کر دیکھے بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جواباً ہڈیاں تک توڑ کر کھائیں اور ڈکار بھی نہ لیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر زردی سی پھیل گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں ماسی کو بولوں گی، وہ اس کا سارا پیسہ واپس کریں گی۔ ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ہے ان کے پاس۔ اس نے ان کے سرد پڑنے والے ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی۔ لیکن رات کھانے پر جب یہی مطالبہ اس نے جہاں آرا کے سامنے رکھا تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے چپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ کن پیسوں کی بات کر رہی ہو؟ کون سا پیسہ؟ وہی پیسہ جو آپ لاریب سے لیتی رہی ہیں اور نوفل سے بھی بٹورا ہے، اور بھی نامعلوم کس کس سے لیتی رہی ہوں گی۔ وہ پیسہ میں نہیں کھا رہی ہوں، تم لوگوں پر ہی لگایا ہے۔ شاندار بنگلہ، نوکر چاکر، کاروں میں گھومنا، عیش و عشرت سے زندگی گزارنا، یہ سارے نوابی ٹھاٹ کوئی تم لوگوں کا باپ پورا نہیں کر رہا، انہی لوگوں کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، اور اب وہ بھی ختم ہو گئے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں، گزارا کس طرح ہوگا۔ لاریب اپنی بات منوائے بغیر ایک پھوٹی کوڑی دینے والا نہیں ہے، اور وہ اکڑی گردن والا نوفل، وہ تو اب پروں پر پانی نہ پڑنے دے گا۔ اوہ، تم پھر پیسہ بنانے کا سوچ رہی ہو، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ لاریب کے دماغ ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہو۔ ان دونوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، جبکہ وہ مزے سے روسٹ پر چلی ساس ڈال کر کھا رہی تھی، بے فکر انداز میں۔ دماغ تم لوگوں کے ٹھکانے لگ جائیں گے اگر لاریب کی بات نہ مانی۔ نانو، کون سی بات مانی پڑے گی لاریب کی؟ انشرا کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا ہے تم کو، ایک بار اس کی چاہت پوری کر دو۔ وہ تمہارے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ عروہ کو وہاں آئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس دوران اس نے گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ وہ زہد کے ارد گرد ہی کسی تتلی کی مانند منڈلاتی رہتی تھی۔ زہد نے شروع میں بہت اگنور کیا، ڈانٹا ڈپٹا بھی، مگر اس کو عمرانہ کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ وہ فوراً اس کو لیکچر دینے بیٹھ جاتی تھی، سو وہ اس کی خوشنودی کے لیے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ اب بھی وہ کمرے میں تھا۔ عروہ کو معلوم تھا یہ چائے کا ٹائم ہے اور شام کی چائے سودا پکاتی تھی۔ وہ کچن میں پہنچ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ فلاسک میں چائے نکالتی سودا نے مسکرا کر پوچھا۔ سنو، مجھ پر اپنی چاپلوسی کا جادو چلانے کی صحیح نہ کرنا، میں ایسی باتوں سے انسپائر ہونے والی نہیں ہوں، وہ شانے اچکا کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کچھ بھی کہیے، ہمارے گھر میں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، وہ اسی دھیمی انداز میں مسکرا کر کہتے ہوئے ٹرالی میں برتن رکھ رہی تھی۔ کان کھول کر سنو، میں کوئی مہمان نہیں ہوں، اس گھر کی ہونے والی بہو ہوں، زید کی ہونے والی وائف۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، ریلی، آپ کا اور زید بھائی کا کپل ایک آئیڈیل کپل ہوگا۔ اور وہ دنگ کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی زید کی اور اس کی شادی کا سن کر وہ دکھ و صدمے سے گنگ رہ جائے گی، اس سے اختلاف کرے گی، جھگڑے گی، لیکن ان سب احساسات کے برعکس وہ جس دلی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اس کی صاف و شفاف آنکھوں میں جگمگاتی روشنی بن کر عیاں تھی۔ جانتی ہوں میں سب، دل میں تمہارے حسد کی چنگاریاں بھڑک رہی ہوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زید کو چائے دینے کی، ان سے جتنا دور رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ سودا نے چپ چاپ بھاپ اڑاتی چائے کا مگ چھوٹی ٹرے میں رکھ کر اسے دے دیا، اور اس کی اس خاموشی پر وہ ایک بار پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی کہ اس کے انداز میں موجود لاتلکی و اجنبیت سے صاف ظاہر تھا وہ زہد کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی جو احساسات اس کے لیے زید رکھتا ہے۔ چائے والی، چائے حاضر ہے صاحب۔ وہ اسٹڈی میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ شوخی سے کہتی ہوئی ٹرے اس کے قریب ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ تم نے کیوں یہ تکلف کیا؟ یہ کام سودا کا ہے، وہ چائے لاتی ہے۔ وہ سیدھے بیٹھتے ہوئے سادگی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اوہ، تم کو سودا کا انتظار تھا، اتنے غافل نہیں ہو جتنے اس سے نظر آتے ہو۔ ایسا کس طرح ممکن ہے کہ اس کی محبت کی آنچ وہاں تک نہ پہنچی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟
सोच रही हूँ अपने हाथों से चाय बना कर लाई हूँ, आपको पसंद भी आएगी या नहीं। उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। पहले घूंट ने ही बावर करार गया था कि ये किन हाथों से पकी चाय का जायका है कि एक मुद्दत से इस जायके से शनासाई थी। कैसी लगी? वो इठलाई। एक्सीलेंट। वो उसकी नज़रों में मज़ीद गिरती चली गई थी। शुक्रिया। फिर आप लेकर चल रहे हैं डिनर पर? डिनर पर कहाँ? वो चाय पीते हुए इस्तफसार करने लगा। आपकी किसी पसंदीदा जगह पर। इस बार पहले की तरह मत कीजिएगा कि मेरे आगे टेबल डिशों से भरी हुई थी। खुद तो लैपटॉप में बिजी हो गए थे और मैं तन्हा इतना सब किस तरह खाती। वहाँ मौजूद लोग मुझे अजीब अंदाज में देख रहे थे और मैं इतनी इंसल्ट फील कर रही थी कि आपको बता नहीं सकती। वो बातें करते हुए उसके इतने करीब खड़ी हो गई थी कि उसका बाजू जैद के चेहरे से मस हुआ तो वो फुर्ती से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं ताई और ताया को भी कह देता हूँ, सब साथ चलेंगे। क्या सबको ले जाना ज़रूरी है? मैं और आप नहीं जा सकते? आउटिंग पर सबको गए हुए मुद्दत गुजर गई है, इसी बहाने सब साथ एंजॉय करेंगे। पहले हम पिकनिक पॉइंट पर चलेंगे, वहाँ से वापसी पर किसी बेहतरीन होटल से डिनर करके वापस आ जाएंगे। उसकी फरमाइश पर उसे याद आया कि कारोबार के चक्कर में उलझकर वो एक अरसे से घर वालों के हमरा बाहर नहीं गया था। मैं पिकनिक की नहीं, डिनर पर जाने की बात कर रही हूँ, और मैं डिनर पर सिर्फ आपके साथ जाऊँगी। लश्कर के साथ जाने की आदत नहीं है मुझे। वो मुँह बनाकर नागवारियत से भरपूर लहजे में गोया हुई। अगर तुम्हें सबके साथ रहने की आदत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, न कहीं जाता हूँ। घर के फालतू लोग आपकी फैमिली नहीं, इमराना आंटी और मायदा हैं। शट अप, गेट आउट। वो अखड़ मिजाजी से बोला। आप में सच सुनने का हौसला नहीं है। सच बोलने वाले तुम जैसे नहीं होते। ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं आप मुझसे जैद? उससे वो इश्तियाल से जैद का चेहरा देखती आग बन गया था। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप इस कदर गुस्सा हो रहे हो? यही मेरा अंदाज़ है, इसी अंदाज में बात करने का आदी हूँ मैं, उसने सर्द मोहरी से कहा और धमधम करता कमरे से चला गया। बेटा नौफल, आपने डिनर करने से क्यों इनकार किया? तबीयत ठीक है आपकी? यूनिवर्सिटी से आने के बाद आप रूम से बाहर नहीं आए? जरका बेगम और यूसुफ उसके कमरे में आकर तशवीश ज़दा लहजे में बोले। भूख नहीं थी, इसलिए अमीना बी को मना किया था। मैंने आप लोग परेशान ना हो। वो सारिया की बातों से जहनी तौर पर बेहद डिस्टर्ब हो गया था। फिर किसी शय को दिल ही ना चाहा था। वो कमरे से बाहर भी ना निकला था। कैसे परेशान ना हो बेटा? सारिया की बात का इतना बुरा माना है कि सबसे ही खफा होकर बैठ गए हैं। आप में तो हमारी जान है, भला किस तरह यूँ तनहा ज़िंदगी गुजारते देखेंगे? जरका ने उसकी पेशानी चूम कर कहा। यंग मैन, उस लड़की ने अपने मुंह से कुछ कह भी दिया है तो इसको इतना माइंड करने की क्या ज़रूरत है? लड़कियां वैसे भी ना समझो बेवकूफ़ होती हैं, सोचती बाद में बोलती पहले हैं, उन्होंने शोखी से कहा। बाबा वो ना बेवकूफ़ है ना समझ, बहुत चालाको मकार लड़की है। बेवकूफ़ ना समझ लड़कियां डरपोक होती हैं, बेहया नहीं होती। उसके लहजे में एक हिजान अवीज़ कैफियत थी, गहरे दुख का मलाल था। खून किसका है आखिर? बेहयाओ बेवफाई जिसकी रगों में बहती है। नौफल, मेरे बच्चे, मेरी जान, शवाना का किस्सा आप भूल भी जाओ। काश वो कोई किस्सा ही होता तो मैं भुला देता, लेकिन सच्चाई को कौन भूल सकता है, और सच भी ऐसा जो रूह तक में शगाफ डाल दे। शवाना आपकी ज़िंदगी का एक तारीख पहलू है जिसका आपके हाल और मुस्तकबिल से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। क्यों तारीख के उन लम्हों की गिरफ्त से ख़ुद को आज़ाद नहीं कर लेते? वो एक चेहरा क्यों हर चेहरे पर हावी होता है? आई डोंट नो, बट लगता है उस मकरू चेहरे और थर्ड क्लास हरकतों के वार से निजात सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मौत ही होगी। ब्रेव मैन, ये किस किस्म की बातें तुमने शुरू कर दी? यूसुफ ने उसको सीने से लगाते हुए परेशानी से कहा। शवाना क्या थी और उसने क्या किया, ये भुलाकर आप सिर्फ इतना याद रखें कि वो आपकी माँ थी, सगी माँ। मेरी माँ आप हैं, आपके अलावा और कोई दूसरी माँ नहीं है। ये आपके मुक़द्दस वजूद की बरकत है जो मैं हर औरत से नफ़रत नहीं करता। अगर आप ना होती मामा, मैं ना मालूम कहाँ होता और क्या होता, न जाने होता भी या नहीं। वो खुद को टूटा बिखरा हुआ सा महसूस कर रहा था। जरका बेगम उसके घने बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो दोनों उसको किसी मासूम बच्चे की तरह संभाल रहे थे। इन ज़ख्मों को भरने का मौका दो, अभी आपके आगे लंबी ज़िंदगी पड़ी है, और ज़िंदगी एक सफ़र है जो बिना हम सफ़र के अधूरा रहता है। हम सफ़र हमेशा औरत ही के रूप में मिलता है, और औरत से कब तक फ़रार मुमकिन है? घर बसाने के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए आपको औरत का साथ चाहिए होगा। तो बेहतर है अभी से दिल को बावर करवाने की सही में लग जाइए। हर औरत शवाना नहीं होती, जरका जैसी भी होती हैं। यूसुफ साहब ने मोहब्बत और नरमी से उसको समझाया। जरका भी करीब बैठकर उसकी दिलजोई में लगी हुई थी। मुनव्वर साहब को ग्रीन टी देकर सोफिया करीब बैठते हुए आहिस्तगी से गोया हुई। मुनव्वर साहब खासे फासले पर किसी चैनल पर न्यूज़ देख रहे थे। भाभी, घर में क्या हो रहा है? आप देख रही हैं ना? क्या हो रहा है?
خیریت تو ہے نا سب؟ وہ گھبرا کر گویا ہوئی۔ توبہ ہے، آپ کے جیسا سیدھا بھی کوئی نہ ہو۔ عمرانہ کی بھانجی کے ارادے زید کو قابو کرنے کے ہیں، دیکھتی نہیں زید کے آتے ہی کس طرح اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتی ہے۔ عمرانہ اس کو خواہ یہاں نہیں لائی۔ خیر، اپنا زید کوئی بچہ نہیں ہے جو کسی لڑکی کی خاطر تہذیب و تمیز بھول جائے۔ پھر پہلی بار وہ کوئی لڑکی نہیں دیکھ رہا، سودا بھی ہے اس گھر میں، وہ اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا کہ اس کا مزاج نہیں ہے وہ۔ آپ حسب عادت زید کی حمایت لے رہی ہیں، وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی انگلی پکڑ کر چلا جائے۔ اپنی خوشی سے ہی وہ عروہ کو باہر لے کر جاتا ہے، شاپنگ پر، واک پر، کبھی کہیں۔ عاقل و باغل ہے وہ۔ عروہ عمرانہ کی شے پر کوئی نہ کوئی بے عزتی والی بات صوفیہ کو کہہ دیا کرتی تھی اور وہ بدمزگی کے خیال سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، لیکن دل میں وہ اس کو سخت ناپسند تھی، اور آج وہ ناپسندیدگی کسی اور طریقے سے زبان پر آ گئی تھی۔ وہ یہ سب محض عمرانہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تم شاید غور نہیں کرتی۔ وہ عروہ کے ساتھ باہر جاتا ہے تو اس کا موڈ آف ہوتا ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ اینک درست کرتے ہوئے مسکرا کر وضاحت دے رہی تھی۔ سمر زید کی مزاج آشنا تھی، اس کی ذات کے ہر پہلو سے واقف۔ عروہ کے ساتھ جاتے ہوئے جو اس کی آنکھوں میں الجھن و بے چینی ہوتی تھی وہ مخفی نہ تھی۔ تم اس تذکرے کو چھوڑو، یہ بتاؤ اچھی کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کی کال آج بھی آئی تھی، وہ جواب مانگ رہی ہے اسی ہفتے میں۔ جواب مانگ رہی ہے، اور وہ بھی ہاں میں، ہے نا بھابھی؟ وہ اچھی کی نقل اتارتے ہوئے کہنے لگے۔ سمرد ہنس دی۔ میں کہتی ہوں اپنوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے، گہروں کا کیا پتہ، اپنے مارتے بھی ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں۔ اپنے ہوتے ہیں تو پھر مارتے ہی کیوں ہیں جو چھاؤں میں ڈالنا پڑے؟ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سمرد گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ لاؤن سے گزرتے ہوئے عروہ ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے باؤل کو اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ اس کی چپتی نگاہیں سامنے ایک کارنر پر رکھے منی پلانٹ کی کانچ کی بوتلوں کی صفائی کرتی سودا پر تھی، جو بڑی محویت سے اس کام میں جتی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بلو اینڈ ریڈ چنری میں بہت پیاری اور پرکشش لگ رہی تھی۔ غضب یہ تھا کہ وہ اپنے حسن و خوبصورتی سے بے پرواہ رہتی تھی۔ اس وقت اس کا حسن بے پرواہ اس کو سلگا گیا تھا۔ اس نے از خود کرسٹل باؤل ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ دوسرے لمحے کانچ ٹوٹنے کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ سیڑھیاں اترتا زید اس کی تمام حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں چھپا حسد بھی مخفی نہ رہا تھا۔ اوہ پلیز، آپ دور ہٹ جائیے، میں سمیٹ لیتی ہوں۔ سودا نے آواز پر مڑ کر دیکھا اور تیزی سے اس طرف آتے ہوئے بولی، یس وائی ناٹ ڈیئر، میں ایسے چیپ کام نہیں کرتی، یہ تو تمہارا ہی کام ہے، بکھرے اموں کو سمیٹنا۔ تم خود کو اتنا اوور اسمارٹ کیوں سمجھتی ہو؟ جلوے دکھاتی ہو پھر انجان بن جاتی ہو، بہت بڑی بچ ہو تم۔ زید حیرانی و پریشانی سے درمیانی سیڑھی پر رک گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، آپ کو مہمان سمجھ کر عزت دی ہے، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ کی گالی بھی برداشت کی جائے گی۔ زید نے بے حد حیرانی سے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ جو تم ہو وہی کہہ رہی ہوں، بچ یو آر۔ کیا سمجھتی ہو تم اس طرح گھنی میسنی بن کر مجھے ہرا دو گی، زید کو چھین لو گی؟ وہ بھی گویا غصے سے بے قابو ہو گئی، جھک کر لمبا نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر اس کے چہرے کو داغدار کرنا ہی چاہتی تھی کہ سودا نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے، اور اسی لمحے زید پوری طاقت سے چیخ اٹھا تھا، عروہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ لیکن اسی اثنا میں وہ اس کے ہاتھ کی بیک سائڈ پر کانچ مار چکی تھی اور خون تیزی سے فرش پر گرنے لگا تھا۔ اچھے و ہمدرد دوست کسی انمول دولت کی طرح ہوتے ہیں، جو لینے کی حرص نہیں بانٹنے کا ظرف رکھتے ہیں۔ اندھیرے میں سائے کی مانند ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر مشکل و دکھ کی گھڑیوں میں بے غرضی سے ساتھ دیتے ہیں۔ بابر کا تعلق بھی ان نایاب دوستوں میں تھا جو دنیا میں محدود ہو گئے ہیں۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا اور جانتا تھا وہ اپنے کزن کے جھوٹ سے بری طرح ڈسٹرب ہے۔ پلیز یہ منہ اپنا آپ سیدھا بھی کر لے یار، سارا دن گزر گیا اس سٹائل میں، تیرا دل نہیں گھبراتا ایک ہی انداز میں رہتے ہوئے؟ بابر اس کے سنجیدہ اور خاموش چہرے کو دیکھتا ہوا شوخی سے بولا، تم میری فیلنگز نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھتا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں، پھر بھی تم سیریس نہیں ہو؟ یہ سیریس ہونے والی بات ہی نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے اور تمہارے لیے ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ جینس کے پونچے فولڈ کیے ریت پر اس کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ بابر اس کو سی ویو لے آیا تھا کہ سمندر اس کی فیوریٹ جگہ تھی۔ جب وہ کوئی ذہنی دباؤ یا پریشانی محسوس کرتا تھا، شانت ہونے کے لیے سمندر کا ہی رخ کرتا تھا۔ لوگ اب بھی یہاں کثیر تعداد میں تھے اور جم غفیر سے بچنے کے لیے وہ بہت آگے آ گئے تھے۔ جہاں لہریں ان کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی، ارد گرد بہت کم لوگ تھے اور ان کے درمیان فاصلہ حائل تھا۔ کسی لڑکی کی بے وقوفی کی سزا تم خود کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ سراسر حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اپنا سارا دن تم نے بور کر لیا، انکل اور آنٹی کو بھی ٹینس کیا، اور اب بھی تمہارا موڈ آف ہے۔
تمہیں اس عورت کی ہسٹری معلوم نہیں ہے جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جنم دیا. یہ پتہ نہیں اس کی مجبوری تھی یا میری بد نصیبی کہ اس عورت کی خواہش کے برخلاف میں دنیا میں آیا. مجھے تمہارے ماضی میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی اس عورت سے کوئی دلچسپی ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں تمہاری ماما ہی تمہاری ماں ہے بس. ساریہ بھی اس نام نہاد ماں کی ہی بھتیجی ہے، اس کا خون ہے، اور اس نے یہ بےہودہ حرکت کر کے ثابت بھی کر دیا کہ وہ گندا خون ہے. کول ڈاؤن. تم ان کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ ابھی وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کو تیزی سے آگے بڑھتا دیکھا تھا. اس طرف روشنی نہیں تھی. قمری مہینہ کی آخری راتیں چل رہی تھی. چاند بھی آسمان سے غائب تھا. ہوا تیز چل رہی تھی، ناگن کی طرح بل کھاتی اٹھلاتی لہروں کا شباب بھی جوبن پر تھا. وہ لڑکی سیاہ رات میں ہیولے کی مانند لگ رہی تھی جو آگے بڑھ رہی تھی. مجھے ان محترمہ کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے. ہوگا کوئی تھرل. آج کل لڑکیوں پر خود کو منوانے کے لیے خبت سوار ہو گئے. وہ ازلی بے ہزاری سے گویا ہوا. نہیں، وہ لڑکی ڈوبنا چاہ رہی ہے. اے لڑکی! بابر گھبرا کر اس کی طرف دوڑا جو بلند لہروں کے شور میں گم ہو گئی تھی، اور اب وہاں لہریں تھی، ہواؤں کا شور تھا، اور کچھ نہیں. ہوائیں شائیں شائیں کرتی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی. سردی اپنے عروج پر تھی. اس نے کیب سے نکل کر سمندر کے اس حصے کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا جہاں نسبتاً کم لوگ موجود تھے. خوب اندھیرے میں کچھ کپلز دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی. جو وہ آگے بڑھتی، اندھیرے کے ساتھ ہواؤں کا شور اور لہروں کی شوریدہ سری بھی بڑھ رہی تھی، لیکن اس پر ہوا، اندھیرا، سردی کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا ذہن جذباتی بھونچال میں پھنسا ہوا تھا. نانی کے لفظ کوڑوں کی مانند برس رہے تھے. وہ چاہتا ہے تم کو. ایک بار اس کی چاہت پوری کر دو. وہ تمہارے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ شانے اچکا کر بہت عام سے لہجے میں گویا ہوئی تھی. انشرا کے چہرے پر عجیب رنگ پھیل گئے تھے. یہ چاہت نہیں، ہوس ہے ماسی. ہوس کو محبت کا نام نہیں دو. بالی غصے سے پہلے شاکڈ بیٹھی. انشرا پھر جہاں آرا کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، اب تم جو بھی کہو. گھر کا چولہا جلانے کے لیے تن من کو راکھ کرنا ہی پڑے گا. عورت و مرد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر عورت مرد کی ضرورت پوری کرتی ہے، جواباً مرد بھی اس کی خواہشوں کا احترام کرتا ہے، اور وہ لاریب جیسے مرد ہوں تو کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. ہواؤں کی آوازوں میں نانوں کی سرگوشیاں بھی شامل ہو گئی تھی. پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچنے لگا تھا، اور وہ مسلسل چلتی ہی جا رہی تھی. آپ نے کہا تھا آپ اپنی گزشتہ زندگی کو بھول کر نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی ہیں، تائب ہو گئی ہیں گناہ آلود ماضی سے. اب معلوم ہوا ہے مجھے گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو بھوکا مر جائے گا. سالوں ہو گئے عزت کی زندگی گزارتے ہوئے، اور اس عزت نے کچھ دینے کی بجائے الٹا جو جمع پونجی تھی وہ بھی ٹھکانے لگا دی. نہ بابا، میں باز آئی ایسی نام نہاد عزت دار زندگی سے جہاں نہ ارمان پورے ہو سکتے اور نہ خواہش. صاف بات ہے میں سسک کر زندگی گزارنے والی نہیں ہوں. وہ فق ہوتے انشرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حتمی و بے رحم لہجے میں گویا ہوئی تھی. سالوں سے میں تمہیں پالتی آئی ہوں. اب تمہارا حق بنتا ہے تم میرے لیے وہ کرو جس سے میرے اخراجات و آسائشات پوری ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے نانو، جاب کروں گی، دنوں رات اتنی محنت کروں گی کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی. لیکن آپ ایسی چیپ ڈیمانڈ نہ کریں جو میں مر کر بھی پوری نہ کروں. کہاں جاؤ گی؟ کیا جاب کرو گی؟ ان کی استضاعیہ مسکراہٹ گہری تھی. جہاں پرکشش پے ملے گی، اتنا پیسہ جو آپ کو خوش رکھ سکے. یہ صرف سوچنے تک ہی اچھا ہے، وگرنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ادھوری تعلیم کے ساتھ تم کو کون تگڑی تنخواہ والی جاب دے گا؟ اگر تعلیم مکمل بھی ہوتی تو یہاں رشوت و سفارش کے بنا نوکری ملنا محال ہے، اور یہ دونوں ہی تم کو دستیاب نہیں ہیں. پھر سچ یہ ہے کہ نوکری دینے کے عوض لوگ تم سے یہی ڈیمانڈ کریں گے جو لاریب کر رہا ہے. میری بات مان لو انچی، آج رات چلی جاؤ لاریب کے ساتھ، اس میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے. بڑی زوراور لہر آئی تھی اور اس کے ارد گرد اندھیرا پھیل گیا تھا. اندھیروں سے وہ روشنی میں سانس لے رہی تھی، گو کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی. بدن کا ہر حصہ زخم بنا ہوا تھا، اور ہر زخم پر نمک کی جلن تھی. رات گئے جب نانو اور بالی نیند کی وادی میں گم ہو گئی تھی. وہ موت کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی، اور سمندر بھی میں ڈوب بھی گئی تھی. آنکھ کھلتے ہی پہلے ذہن میں نانو کے ساتھ گزرا تکلیف دہ وقت یاد آیا تھا، اور ذہن جب مکمل طور پر غنودگی و دباؤ سے آزاد ہوا تو سب سے پہلے نظر قریب کرسی پر بیٹھی عاقفہ پر پڑی تھی. عاقفہ، وہ اٹھتے ہوئے اضطراب سے گویا ہوئی. لیٹی رہو پلیز. عاقفہ نے اٹھ کر نرمی سے اسے لٹانا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روحانسی انداز میں گویا ہوئی. مجھے یہاں کون لایا؟ بابر اور نوفل بھائی لائے ہیں. تم نے ایسی حرکت کیوں کی انشی؟ کیوں اپنی زندگی کو تم نے اتنا عرضہ سمجھ لیا کہ سمندر برد کرنے چلی تھی؟ کیوں کیا تم نے ایسے؟ کیا تمہاری نانو کوئی نیا گیم کھیلنا چاہتی ہیں؟
اس نے نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر استفسار کیا، کتنی بدنصیب ہوں میں، موت بھی میرے نصیب میں نہیں، اور نوفل ہر اس جگہ کیوں پہنچ جاتا ہے جہاں میں ہوتی ہوں؟ اللہ کو تم سے کتنی محبت ہے، تمہارے بچاؤ کے لیے وہ پہلے بندوبست کر دیتا ہے۔ اللہ کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ مجھے تمہارے گھر پیدا کرتا، میری مما کو تمہاری مما کی طرح با حیا و با کردار بناتا۔ اللہ کو مجھ سے محبت نہیں۔ وہ لاریب کا نام لیے بنا ساری بات اس کو بتا کر روتی رہی۔ غلط بات نہیں کرو انچی، یہ اللہ کی تم سے محبت ہی تو ہے جو تم ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی گناہ سے نفرت کرتی ہو، ان کے رنگ میں رنگنے کو تیار نہیں ہو۔ ایسا انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو۔ اور آسانیت سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کو بہلانے میں کامیاب ہو گئی اور بتانے لگی جو بابر نے اس کو بتایا تھا کہ وہ پانی میں جیسے ہی ڈوبی ویسے ہی غوطہ خوروں کی مدد سے اس کو بچا لیا گیا تھا، اور فوری طبی امداد ملنے کے باعث وہ خطرے سے باہر تھی اور بے ہوش تھی۔ بابر تمہاری نانوں کے مزاج سے واقف ہے، اس لیے ان کو کال کرنے کی بجائے اس نے مجھے کال کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا تھا۔ میں ہر بار اس شخص کے آگے تماشا کیوں بن جاتی ہوں جس کی پرچھائی سے بھی میں خود کو مخفی رکھنا چاہتی ہوں؟ اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند کر گلوگیر لہجے میں کہا۔ پلیز نوفل بھائی بہت سویٹ ہے، تم ان کی طرف سے دل صاف کر لو، آج وہ بھی تمہارے لیے خاصی اپسٹ دکھائی دیے۔ پرومس کرو تم بابر اور نوفل کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی جو میں نے تم سے شیئر کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر التجائی انداز میں گویا ہوئی۔ پہلے تم وعدہ کرو آئندہ تم کبھی خودکشی کی صحیح بھی نہیں کرو گی۔ تم سب کچھ جان کر بھی کہہ رہی ہو؟ کچھ توقف کے بعد وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بالی کو کال کر دی تھی میں نے کہ تم میرے پاس آئی ہو اور کل میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاؤ گی۔ زید کی تیز آواز پر عروہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس وقت نہ صرف اوپر ہوگا بلکہ عین موقع واردات پر اس کو پکڑ بھی لے گا، جبکہ زید کہیں کہیں سیڑھیاں پھلانگتا ان کے درمیان پہنچا تھا، اور آتے ہی وہ عروہ کے ہاتھ سے کانچ کا نوکیلا ٹکڑا لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے غصے سے مخاطب ہوا۔ تم نے کانچ کیوں مارا اس کو؟ کہتے ہوئے سودا کا لہو لہان ہاتھ تھام کر دیکھا جہاں گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ اٹیک اس نے مجھ پر کیا تھا اور خود ہی گھائل ہو گئی ہے۔ فار گاڈ سیک، اب جاؤ یہاں سے، ڈرامہ مت کرو۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جبکہ صدا کی ڈرپوک صدا ابھی تک عروہ کے خون خوار انداز سے خوف زدہ گمسم تھی، اپنے قریب اس کی مہکتی موجودگی بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ڈرامہ میں نہیں آپ کرتے عمرانہ آنٹی کے سامنے اس سے نفرت کرنے کا، وگرنہ اصل راز یہ ہے کہ آپ اس گھٹیا لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اس وقت سودا کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر تفکر، پریشانی، درد کیا کچھ نہ تھا۔ زخم اس کو لگا تھا اور گویا درد اس کے ہو رہا تھا، اس کی ہر جنبش سے محبت عیاں تھی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ تو سودا عروہ کے منہ سے وہ سب سن کر گھبرا گئی تھی اور غیر ارادی طور پر اس سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی، لیکن غافل وہ بھی نہیں تھا، گرفت ہاتھ پر برقرار رکھی تھی۔ خون رک نہیں رہا ہے، میرے ساتھ چلو، میں بوا سے ڈریسنگ کروا لوں گی، معمولی سا زخم ہے، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دے زید بھائی، اس نے آہستگی سے کہا۔ گہرا زخم ہے، مجھے خدشہ ہے ٹانکے لگوانے پڑ جائیں گے، خیر ابھی تم میرے ساتھ ہسپتال چلو پھر دیکھتے ہیں۔ اس کے انداز میں تفکر کے ساتھ مخصوص تنبیہی بھی بھری ابھر آئی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر نکل گیا۔ نفرت تو اشتعال سے گھرتی عروہ کی رتی بھر بھی پرواہ نہ کی تھی اس نے۔ وہیں کھڑے کھڑے باہر کار سٹارٹ ہونے کے بعد جانے کی آواز بھی سنی تھی۔ غصہ، رنج و جنون سے اس کی بری حالت تھی، دل تو چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلی جائے، کہ اس کو کون سا مردوں کی کمی تھی جس کی طرف بھی اشارہ کر دے۔ وہ اس سے شادی سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ حسن کی دولت کے ساتھ ظاہری دولت مند بھی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لڑکے خواب دیکھتے ہیں جو خوبصورت بھی ہوں اور مالک جائیداد بھی، مگر یہاں معاملہ دل سے زیادہ انا کا درایا تھا۔ زید نے جس طرح اس کی تذلیل کی تھی، اس کے جذبوں کی توہین کی تھی، اور ابھی بھی کسی طرح وہ انسلٹ کر کے گیا تھا، اس نے بھی عہد کر لیا تھا جب تک اس مغرور و بے حس انسان سے ایک ایک زیادتی کا بدلہ نہیں لے گی تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تم جتنے بھی ایٹیٹیوڈ دکھا لو مسٹر زید، میں برداشت کروں گی، کیونکہ ابھی بال تمہارے کوٹ میں ہے، مگر ٹائم بدلتا رہتا ہے، جب بال میرے کوٹ میں آئے گی پھر تم کو بتاؤں گی ایٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں۔ میں نے بھی آج بے وقوفی کی حد ہی کر دی، یہ بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں تو زید بھی گئے ہیں یا نہیں۔ اب اس بے وقوفی سے سودا کے مزے آ گئے، کتنی محبت سے وہ اس بچ کو ہسپتال لے کر گئے، اور نہ جانے کب آئیں گے، یہاں میں بور ہوتی رہوں گی۔ وہ وہیں آرام دہ صوفے میں دھس کر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ بیٹا، سودا بیٹی کو دیکھا آپ نے، وہ کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد آنکھیں ملتی ہوئی بوا وہاں آ کر عروہ سے پوچھنے لگی۔ گئی ہے اپنے سگے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے، وہ بڑبڑائی۔
بیٹا شاید آپ نے سنا نہیں، وہ اینک لگاتی گویا ہوئی۔ بحری تم ہو بڑی بھی، میں نہیں ہوں، وہ زید کے ساتھ باہر گئی ہے۔ سودا بیٹی زید میاں کے ساتھ باہر گئی ہیں؟ الہی خیر، وہ دونوں کسی مصیبت کے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ بوا ہال کر رہ گئی مگر اس کی بد کلامی کے خوف سے پوچھ نہ سکی۔ وہ اسے اپنے ڈاکٹر دوست کے ہسپتال لے آیا تھا اور یہ اس کی ہی کوشش تھی کہ اس کے زخم پر ٹانکے نہیں لگے تھے، صرف بینڈیج کر دی گئی تھی۔ اب خوش ہونا، ٹانکوں سے بچا لیا میں نے تمہیں، کہیں اور لے کر جاتا تو ایسا ممکن نہ ہوتا، زخم بہت گہرا لگا ہے تمہیں۔ وہ دوست سے الوداعی مصافحہ کر کے آیا تھا، کار سٹارٹ کرتا ہوا گویا ہوا، تھینکس زید بھائی، مجھے اس زخم سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنی اس فکر سے ہو رہی تھی کہ ٹانکے لگیں گے۔ ایک شدید خوف سر سے ٹلا تو وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھی، جانتا ہوں بہت ڈرپوک ہو تم۔ دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے اپنائیت بھرے لہجے میں مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کی اس عنایت کو جانتی تھی کہ عروہ کی طرف سے کی جانے والی زیادتی کی تلافی کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ کافی پیو گی یا جوس؟ جوس ابھی تو پیا ہے، کافی کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے دوست نے انکار کے باوجود فریش جوس سے تواضع کی تھی۔ وہ جوس مبشر کی میزبانی تھی۔ کافی میرا پینے کو دل چاہ رہا ہے، گھر پر آپ کو بہترین کافی بنا کر دوں گی۔ اس کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ میری بات غور سے سنو، اب کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی تم، اگر تم نے کوئی کام کیا تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ گھر میں کام ہی کیا ہوتا ہے، ممی اور ممانی کچن سنبھالتی ہیں، دیگر کام دونوں ملازمائیں کر جاتی ہیں، پھر بوا بھی کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہے۔ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر وہ صفائی پیش کرنے لگی اور وہ خاموشی کی آڑ میں اپنے بے لگام ہوتے جذبوں کو قابو کرنے لگا تھا۔ قہر آلود موسم، سرمئی شام، سر سناٹا اور مست ہوائیں اس کے دل کے خفیہ ساز کو چھیڑ رہی تھی۔ نامعلوم یہ خوبصورت موسم کا جادو تھا یا اس کے زخموں سے گداز ہونے والی دل کی امنگیں انگڑائی لے رہی تھی کہ شدت سے یہ آرزو جاگی کہ وہ سودا کا ہاتھ تھام کر دنیا سے بہت دور چلا جائے، خوابوں خواہشوں کے اس سنہری نگر میں جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ جبکہ اس کی سوچوں سے بے خبر سودا کو کہیں ڈر ستانے لگے تھے کہ عروہ عمرانہ کو اس قصے کے حوالے سے کس طرح نمک مرچ لگا کر سنائے گی۔ عمرانہ ممانی کو زید کا اس کو ہسپتال لانا برداشت نہیں ہوگا۔ مستزاد عروہ کی باتیں کسی نئی جنگ کا آغاز نہ ثابت ہو۔ پھر یاد آیا اس نے کتنی بدتمیزی سے زید پر الزام بھی لگائے تھے۔ اصل راز یہی ہے کہ آپ اس گھٹیا لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی چیختی چلاتی آواز سماعتوں میں گونجی اور دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ خجل سی ہوئی اور وہ کی غلط بیانی اس کو شرمندہ کر رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی خود کو زید کے لائق نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی زید افق پر چمکتا چاند ہے اور وہ زمین پر پڑے کسی حقیر ذرے کی مانند ہے۔ دراصل اس کی مثال مور کی مانند تھی جو اپنی خوبصورتی سے بے خبر محض اپنے بدصورت پاؤں دیکھ کر خود کو بدصورت سمجھ کر روتا ہے۔ وہ کسی طرح بھی زید سے کم نہ تھی۔ خوبصورتی، ذہانت، خاندان، حیثیت سب میں ہم پلا تھی۔ اس کا باپ بڑی جائیداد اس کے لیے چھوڑ کر دنیا سے سدھارا تھا، لیکن عمرانہ نے ہمیشہ اس کو احساس کمتری میں رکھا تھا، جس کے باعث آج تک اس کے دل میں احساس ملکیت نہ جاگا تھا۔ اس پر شباب عمر میں بھی اس کے سپنے کسی حسین شہزادے کے تصور سے غیر آباد تھے۔ کسی جن سے مخالف کا تصور بھی اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ گھر آ گیا ہے۔ کار پارکنگ شیڈ میں روکنے کے بعد وہ اس کو گہری سوچوں میں گم دیکھ کر چٹکی بجا کر بولا، اوہ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر شال درست کرتی کار سے نکلی۔ ارے آ گئی میری بچی، یہ ہاتھ میں پٹی کیسی ہے؟ جب سے میں نے سنا ہے آپ زید میاں کے ساتھ باہر گئی ہیں تب سے ہی میں خیر کی دعائیں کر رہی ہوں۔ یہ ہاتھ میں کیا ہوا؟ لگتا ہے بہت خون نکلا ہے۔ وہ اس کی اور زید کی شرٹ پر لگے خون کے دھبوں کو دیکھ کر بولی، وہ آپ کا مطلب ہے اس کا میرے ساتھ جانا خیر کی علامت نہیں ہے؟ وہ کار لاک کر کے ان کے قریب چلا آیا تھا۔ ہائے اللہ میاں، ایسا میں نے کب کہا؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی جب سے آپ نے سنا تھا یہ میرے ساتھ باہر گئی ہیں تب سے آپ خیر کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ عموماً زید سے خوف زدہ رہا کرتی تھی، اب سودا کی فکر میں بولتے ہوئے وہ لفظوں کا چناؤ محتاط انداز میں نہ کر سکی تھی۔ اب بری طرح پچھتا رہی تھی اور وہ مسکراہٹ ضبط کیے ان کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ میرا غلط مقصد ہرگز نہیں تھا بیٹا۔ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہوں، معاف کر دو۔ ارے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ بوا، کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ اس کو لے جا کر آرام کروائیے، کان چبھ گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ نوفل بابر انشرا کو عاقفہ کے پاس چھوڑ کر رکا نہیں تھا۔ وہ بابر کو ڈراپ کر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ سارا دن وہ ذہنی خلفشار کا شکار رہا تھا۔ ساریہ کی جھوٹی کہانی نے اس کی عزت پر حرف اٹھایا تھا۔ ساری زندگی اپنی عزت و کردار کی اس نے کڑی حفاظت کی تھی۔ عورت کے کردار پر لگا رسوائی کا دبا جس طرح اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے، اسی طرح مرد کو بھی بے توقیر کر ڈالتا ہے۔
اور اسی بے توقیری کے احساس نے اسے متوش کر رکھا تھا۔ حالانکہ ساریہ کی ماما کے سامنے کلاس لی تھی، جس کا اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا تھا، الٹا ڈٹھائی کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ وہ ذہنی سکون حاصل کرنے سمندر کا رخ کیا تو وہاں انشرا کی خودکشی کرنے کی صحیح نے مزید خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو اول دن سے کسی نہ کسی طرح اس کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی رنگ میں، لیکن آج جس طرح اس کو لہروں میں ڈوبتے دیکھا تھا، اس کا ڈوبنا احساسات کو مجروح کر گیا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں ہمدردی اور گداز پن اجاگر ہوا تھا۔ عاقفہ نے اس کی زندگی کے پہلوؤں سے آگاہی دی تھی جو اس کو سراسر جھوٹ و دھوکہ محسوس ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا انشرا اپنی نانوں کے ساتھ مل کر ڈبل کراس کر رہی ہے عاقفہ کو، اور عاقفہ کے ذریعے اس کو احمق بنانے کی صحیح کر رہی ہے، مگر اب یقین ہوا تھا اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ اپنی نانوں کے گیم میں ملوث نہیں تھی۔ انشرا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیوں اپنی جان لینا چاہتی تھی؟ برابر میں بیٹھے بابر کی سوچوں کا محور بھی انشرا کے گرد گھوم رہا تھا۔ بہت عجیب ہے وہ لڑکی، ہر بار حیران کر دینے کا ہنر آتا ہے اس کو، کبھی جان لینے پر آمادہ ہوتی ہے تو کبھی جان دینے پر مائل دکھائی دیتی ہے۔ عجیب ٹریجڈی ہے۔ اس کا غمگین لہجہ بوجھل تھا۔ ٹریجڈی تو ہے، یقیناً اس کی نانی نے کوئی گیم کھیلنے کی صحیح کی ہے جس سے بچاؤ کا واحد حل اس کو جان دینے کا دکھائی دیا ہوگا، اور جان دینے پہنچ گئی۔ جان دینے سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوا کرتے ہیں یار۔ جب انسان ہر طرف سے مایوسیوں کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، پھر زندگی سے چھٹکارا ہی اصل حل محسوس ہوتا ہے۔ تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اس نے کسی ایسی وجہ سے ہی خودکشی کرنے کی صحیح کی ہے؟ سڑکوں پر ٹریفک برائے نام تھا، اسٹریٹ لائٹس کی روشنیوں میں ہر سمت دھند کا راج تھا، سنہری روشنیوں میں سفید دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ عاقفہ کے حوالے سے میں اس کو بہت حد تک جان چکا ہوں۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک بگڑی ہوئی آزاد خیال لڑکی ہے جس کا کام اپنے حسن کو کیش کرانا ہے، لیکن اب میں اپنی اس سوچ پر بے حد شرمندہ ہوں۔ وہ بالکل بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں۔ بابر کے لہجے میں انشرا کے لیے ہمدردی اور دکھ تھا۔ وہ بابر کو ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا، جہاں ماما کو سراپا انتظار پایا۔ ماما آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ قریب جا کر گویا ہوا۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی جب سارا دن میرے بیٹے نے کچھ کھایا نہ ہو؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے گویا ہوئی۔ مجھے معلوم ہے جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح آپ بنا ابھی کچھ کھائے پیے واپس آ گئے۔ لائٹ بلو دوپٹے میں لپٹا ان کا پرنور چہرہ و مشفق آنکھیں اس کے وجیح چہرے پر مرکوز تھی، جہاں آزردگی اور گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی، لیکن پھر چند لمحوں میں ہی اس کے آزردہ چہرے پر زندگی سے بھرپور چمک و آسودگی چھاتی چلی گئی۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بھی میری وجہ سے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، سزا دے رہی ہوں گی خود کو؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ سزا کیسی بیٹا؟ آپ کے بنا مجھے بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ اس اثنا میں امینہ بھی وہاں چلی آئی اور مؤدبانہ انداز میں گویا ہوئی۔ کھانا لگا دیا میں نے بیگم صاحبہ، ہم آ رہے ہیں۔ ساریہ نے ڈنر کر لیا تھا؟ شام سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جی بیگم صاحبہ، وہ لاریب صاحب کے ساتھ ڈنر کر چکے ہیں اور ڈنر کے بعد ان کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی، کیونکہ کھانے کے دوران دونوں ماں بیٹے ملازماؤں کی مدد لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ زرکا بیگم اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ ساریہ یہاں آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ود آؤٹ پرمیشن لاریب کے ساتھ کیوں گئی؟ آپ اس کو اپنے انداز میں یہاں رہنے کے ایٹیکیٹ سمجھائیے، اگر میں نے سمجھائے پھر آپ کو ہی شکایت ہوگی۔ اس کے لہجے میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ فیل ہو رہا ہے آج ساریہ کوئی بھوت بن کر آپ کو چمٹ گئی ہے۔ لاریب مجھ سے پرمیشن لے کر ہی گیا ہے، دوپہر میں اس نے پوچھ لیا تھا۔ وہ چائنیز رائس اس کی پلیٹ میں نکلتی ہوئی بولی، پاپا آج کل خاصے بزی ہیں، گھر میں بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے عمرہ پر جانے کی وجہ سے یوسف کے خاصے کام پینڈنگ ہو گئے ہیں، کچھ نئی پارٹی سے بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔